بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ جب دیکھنے کا تصور ذہن میں آتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ فوراً جدید کیمروں کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جی بالکل، ہائی ریزولوشن کیمرے اور سیٹلائٹ۔ ہاں، سیٹلائٹ امیجنگ یا پھر ہماری اپنی آنکھ کی جو میڈیکل سائنس ہے، یعنی یہ وہ بینائی ہے جو روشنی کی محتاج ہے۔ روشنی کسی شے سے ٹکرائے گی، پھر ریٹینا پر عکس بنے گا، تبھی چیز نظر آئے گی، ہے نا؟ بالکل، روشنی کے بغیر ہمارا دیکھنا ناممکن ہے۔ لیکن ذرا رکیں، اس بصارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو گھپ اندھیرے میں کسی کالی چیونٹی کے جسم کے اندر دھڑکتے ہوئے دل اور اس کی ان باریک رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو بھی بالکل اسی طرح دیکھے جیسے وہ سورج کی تیز روشنی میں ہو۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب کائنات کی اس وسعت اور باریکی کا اگر بے وقت تصور کیا جائے تو ہماری انسانی عقل تو بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہماری سوچ کا دائرہ اور فہم واقعی کتنا محدود ہے، استغفر اللہ۔ ایوں پر کیا عملی اثر پڑتا ہے؟ تو لغت کی اس بنیادی بحث سے اگر ہم شروع کریں تو عربی زبان کا جو روٹ ہے بصرہ، یہ اپنے اندر کیا وسعت رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اسے محض فزیکل بنائی کہیں گے تو بات وہیں کیمرے اور لینس تک محدود رہ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عربی لغت کے ماہرین، خاص طور پر ابن فارس اور جوہری نے اس پر بڑی دلچسپ بحث کی ہے۔ مطلب ان کے مطابق بصارت صرف چیزوں کی بیرونی سطح کو دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ بیرونی سطح یعنی محض ظاہری خود و خال۔ جی، ظاہری خود و خال۔ اس کا اصل مطلب ہے کسی شے کا اس کی مکمل حقیقت اور تمام تر تفصیلات کے ساتھ ظاہر ہونا۔ اور یہ اسم مبارک قرآن مجید میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ 42 مرتبہ؟ یہ تو کافی دفعہ ہے۔ ہاں، اور اس کے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بہت واضح رہنمائی دیتی ہے۔ اچھا، وہ سفر والی حدیث جس میں تکبیرات بلند کی جا رہی تھیں؟ جی بالکل وہی۔ سفر کے دوران لوگ بہت اونچی آواز میں تکبیرات بلند کر رہے تھے، تو ان کا گمان شاید یہ تھا کہ فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ صحیح۔ اور فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے۔ بالکل، فرمایا کہ تم اسے پکار رہے ہو جو سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی فاصلہ یا آواز کا ہجوم یا اندھیرا، اس کے ادراک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات انسان کی فزکس اور اسپیس کے قوانین کی سمجھ سے تو بالکل ماورا ہے۔ یہاں مجھے علماء کرام جیسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اور امام سعدی کے پیش کردہ وہ مشہور تمثیل یاد آ رہی ہیں۔ جی، وہ کالی چونٹی والی نا؟ ہاں، کہ البصیر وہ ہے جو کالی اندھیری رات میں کالے اور ہموار پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھتا ہے۔ اب اسے آج کی سائنس سے ملا کر دیکھیں تو ایک معمولی خلیہ دیکھنے کے لیے ہمیں طاقتور مائکروسکوپ چاہیے، اور یہاں اس ذات کی بات ہو رہی ہے جو پوری کائنات کے اربوں خربوں ذرات کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے، جس میں وہ چونٹی کی خوراک اور اس کا ہاضمہ بھی شامل ہے۔ بالکل، اس بے پناہ اور لامحدود علم کے سامنے انسان کی اپنی تو کوئی اوقات ہی نہیں بچتی۔ استغفر اللہ، یہ نگرانی کا ایسا تصور ہے جو ہمارے ادراک سے بہت بلند ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک سی ٹی وی کیمرے اور خدائی بصارت کا فرق سامنے آتا ہے۔ البصیر ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جو زمین کی گہرائیوں میں ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں بھی۔ اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی فرق نہیں، وہ ایک ہی وقت میں سب کچھ ایسے دیکھتا ہے جیسے کائنات کا ہر ذرہ اس کے بالکل سامنے موجود ہو۔ لیکن یہاں ایک منطقی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر وہ اس کالی چونٹی کی رگوں میں خون دوڑتا دیکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ اس کے ارادوں سے بھی تو واقف ہوگا۔ ظاہر ہے۔ میرا مطلب ہے محض دیکھنے کا امر تو ایک مشین بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کیا؟ قرآن نے اسی لیے ان صفات کو ملا کر بیان کیا ہے۔ پر یہ السمیع کے ساتھ آیا ہے۔ السمیع البصیر۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 5 مقامات پر یہ الخبیر کے ساتھ آیا ہے۔ اب کیمرہ دیکھ سکتا ہے لیکن وہ خبیر تو نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ نیت تو نہیں جان سکتا۔ ہاں، کیمرہ یہ نہیں جانتا کہ جو شخص سامنے سے گزرا اس کے دل میں کیا ارادہ تھا۔ جب اللہ الخبیر البصیر ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ ظاہری عمل اور اس کے پیچھے چھپی نفسیاتی کیفیت دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ امتزاج واقعی بہت فکر انگیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ بھی تو اسی جانب اشارہ کرتا ہے نا، جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے جھوٹے خداؤں کی بے بسی کو بے نقاب کیا تھا۔ جی، کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔
ہاں، انہوں نے یہی استدلال دیا تھا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی خبر رکھتے ہیں۔ انسان جب اپنے ہی ہاتھوں سے تراشی ہوئی بے جان چیزوں کے سامنے جھکتا ہے تو کس قدر جہالت کا ثبوت دیتا ہے۔ استغفر اللہ، جس ذات کے پاس علم اور بصارت ہی نہیں، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کرے گی؟ صحیح کہا آپ نے۔ اور الخبیر البصیر ہونے کا یہ تصور ہماری انسانی نفسیات پر بھی بہت بھاری پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان بہت پیچیدہ ہے۔ بسا اوقات ہم خود اپنے اعمال کی اصل نیتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ کوئی شخص بظاہر بہت بڑی نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن لاشعور میں کہیں تکبر یا دکھاوا چھپا ہوتا ہے۔ انسان خود کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اسے نہیں۔ بالکل۔ وہ ذات جو الخبیر البصیر ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں چھپے اس باریک سے تکبر کو بھی اتنی ہی صراحت سے دیکھتی ہے جتنا وہ اس کالی چونٹی کو دیکھتی ہے۔ تو اگر صورتحال یہ ہے اور کوئی ذات ہماری ان اندرونی ترین کیفیات کو مسلسل دیکھ رہی ہے، تو پھر اس حقیقت کے ساتھ ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور پر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، جہاں انسان بظاہر تو ہجوم میں ہوتا ہے، لیکن سمارٹ فون کی اسکرین اسے پل بھر میں ایک مکمل تنہائی میں لے جاتی ہے۔ ان جدید تنہائیوں میں اس عقیدے کا عملی کردار کیا ہے؟ صوفیہ اور علماء کرام اسی کیفیت کو قابو میں رکھنے کے لیے مراقبہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اور مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل حالت کا نام ہے۔ جی، یہ ایک مستقل ذہنی اور قلبی حالت ہے جس میں انسان کو شعور رہتا ہے کہ وہ ایک نظر کے سامنے ہے۔ حدیث جبریل میں اسی کو احسان کہا گیا ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل، یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ جدید دور کی ان تنہائیوں کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں تو انسانی کمزوریاں کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو نفس کی سرکشی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ کی وہ روایت تو بہت لرزہ خیز ہے، جس میں ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ انہیں اڑتی ہوئی راکھ میں بدل دے گا۔ وہ جو تنہائی میں حدود توڑتے تھے۔ جی، صحابہ کے پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو عبادت گزار تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے، یعنی معاصی الخلوات، تو اللہ کی حدود کو بڑی بے باکی سے توڑتے تھے۔ لوگوں کی نظروں سے بچ کر کیے جانے والے ان گناہوں کی ہلاکت خیزی واقعی کتنا خوف پیدا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہجوم میں پارسا بننا کتنا آسان ہے، لیکن جب دروازہ بند ہو تب اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ روایت اخلاص کا ایک بہت کڑا پیمانہ مقرر کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے، اخلاص یہ نہیں کہ کوئی مجمع میں کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی سماجی دباؤ نہیں، تب اس کا رویہ کیسا ہے۔ ریاکار تو لوگوں کی داد کا محتاج ہوتا ہے نا۔ جی، لیکن جس کے اندر مراقبہ پیدا ہو جائے، اسے پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا رابطہ سیدھا البصیر کی نگاہ سے جڑ جاتا ہے، اور وہ بند کمرے میں بھی وہی رہتا ہے جو بازار میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات نظریاتی حد تک تو بہت تسلی بخش ہے، لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں کچھ مشکل سوالات بھی پیدا کرتی ہے۔ کس قسم کے سوالات؟ جیسے کہ اگر وہ البصیر ہے، وہ راتوں کی تڑپ کو دیکھ رہا ہے، مسائل یا بیماری کو جانتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سالوں دعائیں مانگتا ہے مگر ظاہری حالات نہیں بدلتے؟ یہ بہت عام الجھن ہے۔ انسان دولت چاہتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، لیکن محروم رہتا ہے۔ اس بظاہر نظر آنے والی محرومی میں تو ایک عجیب سی مایوسی چھپی ہوتی ہے نا۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے البصیر کے ساتھ اللہ کے صفت الحکیم کو ملانا بہت ضروری ہے۔ اس جائزے کے ذرائع اس پر بڑی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بالکل، اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا مانگ رہا ہے، بلکہ وہ اس کے طویل مدتی نتائج کو بھی دیکھتا ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہوتے ہیں۔ سورہ شورا کے مطابق اگر اللہ سب کو کھلا رزق دے دے تو زمین میں فساد مچ جائے۔ یعنی وہ انسان کے ظرف کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، عطا کرنے میں بھی بصیرت سے کام لیتا ہے۔ جی، وہ جانتا ہے کہ اگر فلاں شخص کے پاس بے تحاشا دولت آ گئی تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اور شاید کسی کی اصلاح اسی غربت یا بیماری میں پوشیدہ ہے۔ اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟
اپنے لیے انتہائی شدت سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو حق میں تباکن ہوتا ہے۔ اور اللہ البصیر ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری ہی دعاؤں کے شر سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات انسانی نفسیات کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اتنے جلد باز ہیں، بس آج کا فائدہ دیکھتے ہیں، کل کے انجام سے غافل رہتے ہیں۔ اپنی اس محدود سوچ کی وجہ سے ہم کیسی کیسی شکایتیں اور شکوے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم اس محرومی پر کڑتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے ایک حفاظتی طے ہوتی ہے۔ اور سوچیں، جب کسی کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کمال حکمت کے تحت ہو رہا ہے، تو دل پر سکینہ طاری ہوتی ہے۔ سکینہ یعنی وہ روحانی اطمینان۔ جی، وہ اطمینان جو بدترین حالات میں بھی پرسکون رکھتا ہے۔ ہجرت کی رات غار سور کا منظر دیکھیں، دشمن غار کے دہانے پہ ہیں، موت سامنے ہے، لیکن اندر کیفیت کیا ہے؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی کیفیت حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بھی تھی۔ بالکل، جب انہیں فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا تو ایک بشری خوف پیدا ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اس نقطے نے تو واقعی ایک بڑی گرہ کھولی ہے۔ مطلب کسی ظالم ڈکٹیٹر یا کیمرے کی نگاہ کے نیچے ہونا اذیت ناک ہو سکتا ہے، لیکن ایک مہربان رب کی نگاہ کا احساس خوف نہیں بلکہ طمانینت اور سکینہ لاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب ذرا اس کے ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ اللہ البصیر ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری اپنی آنکھوں کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ آنکھیں تو دل کا دروازہ ہوتی ہیں۔ جو آنکھ دیکھتی ہے اس کا سیدھا اثر دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور اسی حساسیت کی وجہ سے قرآن میں ایک انتہائی باریک نفسیاتی اصطلاح آئی ہے جسے خائنۃ العیون یعنی آنکھوں کی خیانت کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاح واقعی بہت گہری ہے۔ یہ کوئی صریح یا کھلا گناہ نہیں ہوتا، یہ وہ چوری چھپے کی نظر ہے جو انسان کسی محفل میں بیٹھے ہوئے یا آج کے دور میں اسکرین سکرول کرتے ہوئے کسی غیر محرم پر ڈالتا ہے، جو آس پاس کے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ جی، لوگ بظاہر آپ کو پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن البصیر اس ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہونے والی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اس کے پیچھے چھپی لذت کو بھی۔ یہ تو آج کے ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ایک کلک پر، ایک سکرول پر پوری دنیا کے فتنے سامنے ہیں۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی بار ہم اس خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہوں کی ان بے شمار کوتاہیوں پر تو واقعی دل لرز جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اس فتنے سے بچنے کا عملی طریقہ کیا تجویز کیا گیا ہے؟ ذرائع اس کے کئی پہلو بتاتے ہیں۔ پہلا تو وہی استحضار ہے کہ جب انگلی اسکرین پر سکرول کر رہی ہو تو دل میں احساس ہو کہ اللہ کی اسکرین پر میرا اعمال نامہ سکرول ہو رہا ہے۔ اور راستے کا حق ادا کرنا؟ جی، غض بصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کا سفر اچانک شروع نہیں ہوتا، یہ ایک نظر سے شروع ہوتا ہے، پھر خیال بنتا ہے، پھر ارادہ اور پھر عمل۔ اگر پہلی نظر کو ہی کاٹ دیا جائے تو گناہ کی سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نوافل کی کثرت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بالکل، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل سے قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہاں ایک چیز جو بہت دلچسپ لگتی ہے وہ بصر یعنی فزیکل بنائی اور بصیرت یعنی اندرونی بصارت کا فرق ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں ایک کیمرہ لاکھوں پکسلز دیکھ تو سکتا ہے، لیکن تصویر میں چھپے جذبات کو محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ یہ بہت عمدہ اور برمحل مثال دی آپ نے۔ بصر تو بس روشنی اور رنگوں کا کھیل ہے، لیکن بصیرت وہ نور ہے جو اللہ دل میں منور کرتا ہے۔ اسی سے انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں مگر بصیرت روشن ہوتی ہے۔ جی، اور کچھ لوگ دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں، علم کے انبار ہوتے ہیں، مگر جب حق سامنے آتا ہے تو وہ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اصل میں ظاہری آنکھیں نہیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اس بصیرت کی طاقت کی سب سے بڑی مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تصور کریں، دروازے بند ہیں، تنہائی ہے، گناہ کی کھلی دعوت ہے۔ ظاہری آنکھ کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اسی تاریک لمحے میں ان کی بصیرت جاگتی ہے۔ ہاں، وہ اس اندھیرے میں بھی البصیر کو دیکھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں معاذ اللہ۔ بالکل، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اسی بصیرت کے درجات بتاتے ہیں، جیسے اسماء و صفات میں بصیرت، امر اور نہیں میں بصیرت، اور وعدہ و وعید میں بصیرت۔ جب انسان اس درجے پر پہنچتا ہے تو اس کی سوچ مکمل بدل جاتی ہے۔ ان تمام فکری اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی باتوں کے بعد
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جس میں بے شمار خامیاں ہیں، وہ اس اسم مبارک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو؟ ہم اسے اپنی دعاؤں کا حصہ کیسے بنائیں؟ اس کا بہترین طریقہ انبیاء کرام اور صالحین والا ہے کہ وہ البصیر کا واسطہ دے کر التجائیں کرتے تھے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جی، انکا کنتا بنا بصیرا، کہ تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، اور آل فرعون کے اس مومن شخص کی پکار کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ تو اپنا سارا بوجھ ایک ایسی ذات کے حوالے کر دینا ہے جو آپ کی ہر اذیت کو جانتی ہے۔ بالکل، یہی وہ مقام ہے جہاں مکمل سپردگی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی رگوں سے لے کر اسمارٹ فون کی تنہائیوں اور ان کے پیچھے چھپے ہمارے ارادوں تک سب کچھ ایک نگاہ کامل کے سامنے بے نقاب ہے۔ جب انسان اس کائناتی وسعت کے سامنے اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہے تو دل سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صرف استغفر اللہ ہی نکلتا ہے۔ واقعی ہم ہر سانس کے ساتھ اس کے نگاہ کرم کے محتاج ہیں۔ بے شک ہم اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ تو اس سارے فکری سفر کے بعد ایک آخری بات جو واقعی بہت گہرائی تک سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی بار جب مکمل اندھیرا ہو، چاروں طرف تنہائی ہو اور یہ یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ البصیر پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ احساس دل میں ایک خوف پیدا کرتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، یا پھر یہ محسوس کرواتا ہے کہ انسان اس وسیع اور تنہا کائنات میں اکیلا نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔